اس ماحول کے اندر بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، بہت سارے لوگ جو پہلے ہی بڑے کمزور تھے اور کمزور پڑ گئے۔ اب ان لوگوں کو ضرورت پڑے گی راشن کی، اب ان لوگوں کو ضرورت پڑے گی خوراک کی، اب ضرورت پڑے گی کپڑے کی۔ اور ہمارے ملک میں اس وبا کے علاوہ بھی مریضوں کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے۔ بہت سارے بچے ایسے تھے جو پیسے کما کے لاتے تھے تو شام کو اماں کو شوگر کی دوا لے کے دیتے تھے۔ بہت سے بچے ایسے تھے جو پیسے کما کر کے لاتے تھے تو ساتھ اپنے ہارٹ پیشنٹ باپ کے لیے دوائی بھی لایا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دواؤں کی حاجت ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں نگہداشت کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے گھروں میں راشن بھی پہنچائیں، لوگوں کا خیال بھی کریں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ہوائیں چل رہی ہیں کہ جس کو ضرورت ہو تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کرے۔ ہم جتنے لوگ ہیں، کیا مجھے نہیں پتا کہ میرے حلقہ احباب میں کون کون کمزور ہے؟ میرے خاندان میں، میرے رشتہ داروں میں کون آدمی ہے جس کو ضرورت ہے؟ میرے محلے میں کون ایسا آدمی ہے جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے؟ اسی طرح آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کون کون غریب ہے۔ تو میں خود لسٹ کیوں نہیں بناتا؟ میں کیوں اس شخص کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ دیا جائے؟ میں خود اس کے دروازے تک جا کے کیوں نہیں پہنچا کر کے آ جاتا؟ ہم از خود لسٹیں بنائیں، ہم از خود تیاریاں کریں، از خود دیکھیں کہاں، کس کو، کس وقت، کس موقع پر میری حاجت ہے، اور قریب جائیں اور جا کر کے اس شخص کو اپنا پیش کریں۔ اور جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں پہنچیں، ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں یہ کوشش کریں کہ ہم کسی ایسے شخص کی توجہ کرائیں جو وہاں پہنچ سکتا ہے، اور جس آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے دیں۔ اور میں کہہ چکا ہوں، کچھ لوگوں کو دوا کی حاجت ہے، دوا دیں، کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے پہنچائیں، راشن کی ضرورت ہے تو راشن پہنچائیں۔ کچھ لوگوں کو تسلی کی ضرورت ہے۔ آپ اگر فی الحال ملاقات نہیں کر پا رہے تو آپ کے پاس بڑے ذرائع ہیں، ٹیلی فون ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ لوگوں سے رابطہ کریں، لوگوں کو تسلی دیں، لوگوں کے ساتھ خیر والا معاملہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اس مرض کا شکار ہو گئے انہیں اچھوت نہ سمجھیں، اس طرح کا ان کے ساتھ رویہ نہ کریں جس طرح کا مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کو خیر کی نظر سے دیکھیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ عرض کرتا ہے، اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا پہلے اسے عطا فرما۔ تو ان لوگوں کے لیے اچھے جذبات رکھیں جو ہماری ضرورت کے مستحق ہیں، اور صحیح معنوں میں کسی کو راشن بھی دیں اور ساتھ عزت بھی دیں، ساتھ وقار والا معاملہ بھی کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ شناختی کارڈ لاؤ، پھر یہ کہ گھر کے لوگوں کا شناختی کارڈ لاؤ، پھر یہ کہ ذریعہ آمدن بتاؤ، پھر یہ کہ فلاں چیز بتاؤ۔ آپ نے 2000 روپیہ دینا ہے اور آپ نے کتنی ساری عزتیں اچھال کے رکھ دی، کتنی زیادہ تحقیقات آپ نے کر دی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا، حضور میں خیرات کرنا تو چاہتا ہوں پر مستحق آدمی ہی نہیں ملتا۔ تو امام صاحب نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ تو کہنے لگا، حضور آپ کیا دیکھ رہے؟ تو آپ فرمانے لگے، میں سوچ رہا ہوں کہ تو ان چیزوں کا مستحق تھا جو اللہ نے تجھے دے دی، تیرا حق تھا ان چیزوں پہ، حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ تو جب اس نے اپنے کرم سے سارا کچھ تجھے دے دیا ہے، تجھ سے کوئی اس نے نہیں کہا کہ فلاں سوال کا جواب دے، تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے۔ کیا ہمیں وہ حدیث بھول گئی کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی صدقہ دینے نکلا تھا تو چور کو دے آیا، طوائف کو دے آیا، مالدار کو دے آیا، تو اس وقت کے نبی نے کہا، تو نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، تیرا تو ہو گیا ہے، تجھے اس کا اجر مل گیا۔ تو تفتیش اور تحقیق میں نہیں پڑیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں ضرورت مند تک پہنچ جائے، پر اس طرح کر کے لوگوں کی عزت اور آبرو پر حملہ نہ کریں۔ دیکھیں، خود از خود محسوس کریں کہ کس کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، اس لحاظ تک وہاں تک آپ خود پہنچیں۔ اور یاد رکھیں، جب انسان اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے تو حضور نے فرمایا، تو اللہ کے بندوں پہ رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔